حضرات جی وقار، آج کی یہ تقریب شہید خصوصاً نوجوان طبقہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اسلامی قوانین کی طرف گامزن کرنے کے لیے منعقد ہے۔ ایک وہ وعدہ کہ جب عالم ارواح کے اندر اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک نے ساری روحوں سے کیا، اور ایک وعدہ قریب زمانے کے اندر حصول پاکستان کے وقت یا یوں سمجھو قیام پاکستان کے وقت دلوں کے اندر ایک ہم نے عہد کیا تھا، ایک وعدہ کیا تھا، اور ایک دل و دماغ کے اندر ایک سوچ تھی اور فکر تھی کہ یہ ملک پاکستان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے حاصل کیا جائے گا، اور اس سرزمین پر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دورہ ہوگا۔ اور دلوں کے اندر ایک سوچ اور فکر تھی کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا خیر خواہ بن جائے گا، عورت کی عزت افزائی کی جائے گی، زنا کو ختم کیا جائے گا، سود جیسی تباہ کن بیماری کو اس دھرتی سے مٹا دیا جائے گا، عورت کو اپنا حق دیا جائے گا، چہرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے سجے نظر آئیں گے۔ یہ سب کچھ قیام پاکستان کے وقت دل و دماغ کے اندر ایک تصور کا خیال تھا، اور اسی نام پر ہم نے اس سرزمین اور اس دھرتی کو حاصل کیا۔ لیکن ہوا کیا، جب یہ حق وقوع پذیر ہو گیا، یہ اسلامی سلطنت ہمیں حاصل ہوئی، ہم نے وہ کیا ہوا عہد، وہ دل و دماغ کے اندر بنائی ہوئی سوچ اور فکر اس کو بھلا دیا، اور حدیث پاک اور قرآن پاک اس بات پر شاہد ہیں کہ جب انسان ایک کیے ہوئے اسلامی عہد اور وعدے کو بھلا دیتا ہے یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اسلامیہ کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کے اوپر ذلت اور رسوائی مسلط ہو کر رہ جاتی ہے۔ جیسا کہ برادر مکرم بیان فرما رہے تھے کہ یہ سلاد کی تباہ کن آزمائش یا زلازل کا ہونا، یہ سب اس وجہ سے ہے کہ انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ محبت چھوڑ بیٹھا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے قوانین کو ہم نے پس پشت ڈال دیا، اور جب انسان اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے قانون کو پس پشت ڈالتا ہے تو اس کے اوپر ذلت اور رسوائی مسلط ہو کر رہ جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ کرو۔ کسی نے کہا اس حبل یعنی رسی سے مراد وہ قرآن کریم ہے۔ اگر بالفرض قرآن کریم کو مان لیا جائے اس حبل سے مراد قرآن کریم ہے تو پھر ذہن کے اندر سوچ اور وچار ہوگی کہ قرآن ہمیں کہاں سے ملا، کس کے تصدق سے ملا، کس کے توسل سے ملا۔ پھر ذہن جائے گا کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے قرآن جیسی عظیم دولت ملی، تو اگر ہمیں جس در سے، جس مقصد سے اور جس گھر سے ہمیں یہ عظیم نعمت ملی ہے، ہمیں اسی در کا در کرنا چاہیے، ہمیں اسی در کو اپنانا چاہیے کہ جہاں سے ہمیں قرآن ملا۔ اور پھر اگر اس حبل سے مراد ایمان دیا جائے تو ایمان بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے تصدق سے ملا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ سب کچھ پیچھے رہ جاتا ہے، پہلے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بتائی ہوئی تعلیمات، سرکار دو عالم علیہ السلام کے بتائے ہوئے قانون پر اگر انسان عمل پیرا ہو جائے، قرآن بھی اس میں آ جاتا ہے، ایمان بھی آ جاتا ہے، قرآن پر بھی عمل ہو جائے گا اور اس کو ایمان بھی نصیب ہو جائے گا۔ تبھی تو حجت الوداع کے موقع پر میرے آقا علیہ السلام نے جب آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا انا تارکم فیکم ثقلین، لوگوں میں تمہارے اندر دو بہترین اور نفیس چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں،
فرمایا افلہما کتاب اللہ، پہلی ان میں سے اللہ کا پاک کلام ہے، فیہ الہدی والنور، فرمایا اس میں اندر، اس کے اندر ہدایت بھی ہے، اس کے اندر نور بھی ہے، اگر اس کو تھامے رکھو گے، اگر اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ اس پر عمل پیرا ہو کے رہو گے، اگر اس کے قوانین کو پس پشت نہیں ڈالو گے تو گمراہ نہیں ہوگے اور ذلت و رسوائی نہیں آئے گی۔ جب انسان اس کتاب اور اس نور ہدایت کو پس پشت ڈال دے گا، فرمایا گمراہی کے دلدل میں پھنس جاؤ گے اور ذلت اور رسوائی مسلط ہو کر رہ جائے گی۔ اور دوسرا فرمایا افلہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور، ایک تو اللہ کی پاک کلام جس کے اندر ہدایت اور نور ہے، اور دوسرا میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا وسنتی، اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے اہل بیتی، فرمایا کہ جو قرآن اور میری سنت کو، میرے طریقے کو مضبوطی سے تھامے رکھے گا، ذلت اور رسوائی سے محفوظ ہو رہے گا، اور جس نے قرآن اور میری تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا تو اس کا ذلت اور رسوائی مسلط ہو کر رہ جائے گی۔ یہ سیلاب کا آنا یا زلازل کا آنا یہ کوئی آزمائش نہیں ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آزمائش ہے، آزمائش اللہ رب العالمین اپنے پیارے ماننے والوں کو دیتا ہے، اپنے متابعین اور فرمانبرداروں کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، اور جب اس قسم کے حالات ایسے لوگوں پر آتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے اعراض کیے ہوئے ہوتے ہیں، یہ ان کے لیے ذلت اور رسوائی ہوا کرتی ہے، یہ ان کے لیے عذاب ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے قرب قیامت کی نشانیوں میں بتاتے ہوئے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں زلزلے کثرت سے آئیں گے۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے قرب قیامت کے حالات بتاتے ہوئے فرمایا کہ بے حیائی اور برائی عام ہو جائے گی، بارشیں زیادہ ہوگی۔ میرے آقا علیہ السلام کے فرمان سنہرے الفاظ لکھے ہوئے ہیں، اور یہ سب کچھ میرے آقا علیہ السلام کے ٹھنڈے دل سے کہہ رہے تھے، نہیں غضب بیان کر رہے تھے اور عذاب بیان کر رہے تھے کہ جب مخلوق اپنے رب سے روگردانی کرے گی، اعراض کرے گی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے قانون کو بس پشت ڈالے گی، ذلت اور رسوائی مسلط ہو کر رہ جائے گی۔ آج اگر انسان دل کے اندر تحیہ کر لے کہ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے بتائے ہوئے قانون پر عمل پیرا ہوگا، اور جو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی تعلیمات یا اللہ رب العالمین نے سرکار دو عالم علیہ السلام کو جن صفات سے متصف فرمایا ہے ان کو دل و جان سے تسلیم کر دیا جائے، یہ بے حیائی، برائی اور فحاشی ختم ہو سکتی ہے۔ ہر انسان اگر اپنے دل سے یہ تحیہ کر لے کہ میں نے سرکار دو عالم علیہ السلام کی سنت کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا، ہر کام کرے دیکھے کیا اس میں سرکار دو عالم علیہ السلام کی اتباع ہے یا سرکار دو عالم علیہ السلام کی نافرمانی نظر آ رہی ہے۔ ہر وہ کام جس کے اندر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی تعلیمات کی نافرمانی نظر آئے، اگر انسان اس کو چھوڑ دے، انسان کی زندگی بھی سمجھ سکتی ہے، آخرت بھی سمجھ سکتی ہے۔ آخر میں یہی گزارش ہے کہ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک ہمارا مل بیٹھنا اور ہمیں سرکار دو عالم علیہ السلام کی سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اب میں دعوت کروں گا صدر بھائی کو، مسلم یوتھ عمیر خان کو کہ وہ آ کے کچھ آج کا جو دن ہے وہ کافی لوگوں کے لیے اس کی وجہ بھی یہ وہ لوگ خوش ہوتے ہیں، اور اس کے بعد سب سے زیادہ مشہور ہمیں ٹائم دیا ہے اپنی زندگی کے لیے۔ جہاں تک آپ نے سب کچھ سن لیا ہوگا کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو کے لحاظ سے ہم کیا کریں، ہم کیا ہونا چاہیے، اور حدیث میں کیا ہے، قرآن میں کیا ہے، یہ لیکن ہم تبدیلی سے پڑھ رہے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں، حدیث میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، جو بہت حدیث ہے۔ تو یہ صرف تبدیلی کیوں آ چکی ہے؟ ہمارے وہ لوگ، ہمارے وہ نوجوان جو نماز اور باقی اسلامی اقدار کو پہلے رکھنا چاہیے تھا، کیا لے کے آ گئے ہیں؟
وہی سمجھ نہیں آتی اس معاشرے میں جو نوجوان طبقہ اب موجود ہے وہ کیا کرے. مجھے اس بات سے بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں وہ سب کچھ ہو رہا ہے جو ایک نان اسلامک سوسائٹی میں ہوتا ہے. فرق کیا ہے جس پر ہمارے اور ان کے درمیان کی فرق کیا فرق ہے. آپ بتا تھا یہودیوں کا تو وہ یہودی جو کچھ ایسے بعد تبدیل ہو چکے تھے یہودیت کے سامنے آ چکے تھے ان میں کوئی درخت بالکل جو ہے جو میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں انہوں نے اسلام قبول کیا انہوں نے اسلام قبول کیا ایک صدی تک انہوں نے اسلام قبول کیا اس کے بعد دوبارہ وہ اس کی وجہ کیا تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم لوگ ناکام رہے ان کو اپنی تعلیمات اسلامک تعلیمات کو ان کے اوپر امپلیمنٹ کرنے میں اور ان کے اوپر ثابت کرنے میں. بہت لمبی بات ہے میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. ڈاکٹر صاحب صاحب دور کے آئے ہیں وہ کافی سفر کرنے بھی آئے ہیں. صرف میری گزارش یہ ہے میں وہ نوجوان ہوں کہ جو آپ کی طرح ایک مڈل کلاس سے پڑھ کر پھر مڈل کلاس کالج پڑھ کے اپنی یونیورسٹی میں بیٹھے. یہ سوچ میرے اندر کیوں آئی ہے باقی لوگوں میں کیوں نہیں ہے. کیا مجھے زیادہ پاپولر ہونے کا شوق ہے؟ حالانکہ اسلام میں تو یہ آتا ہے کہ جو لوگ زیادہ قرآن ہوتے ہیں جو لوگ جن کے پاس زیادہ پڑھتے ہیں ان کے اوپر زیادہ ریسپانسبلٹیز ہوتی ہے. جن کے پاس علم ہے قرآن کا وہ کیوں نہیں آئے؟ ان لوگوں نے کیوں ہماری یوتھ کو لیڈ نہیں کیا؟ کیا وہ لوگ ہمیں لیڈ کرنے کے قابل ہیں؟ میرے خیال میں نہیں. میں ابھی بھی اگر 4 مقاصد فکر کے لوگوں کو بٹھا دوں تو میرے خیال میں شام تک ایک بات ہی ہو گئی ایک بات ہی ختم ہو گئی کہ نبی کے دور سے بشر سے نماز نہ پڑھنی چاہیے ہاتھ چھوڑ کے کھلے بند کس چیز میں پڑھ گئی ہماری کس چیز میں پڑھ گئی چھوٹا سا لاگا گیا یہیں پہ دیکھ لیں لوگ کیا کر رہے ہیں کسی کے ساتھ معاشرے میں کیا ہوتا ہے کسی کی عزت محفوظ ہے یہ کہ جو سمجھتا ہے وہ بیوقوف ہے. اسلامک معاشرے میں یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ کیوں ہوا ہے آپ کو اس چیز پہ غور کرنا ہوگا سوچنا ہوگا. ہم کس کام میں پڑ گئے ہمارا یہ مقصد نہیں تھا. اسلام آیا اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم اسے بلا دیں. اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس پر عمل کر کے لوگوں کو سکھائیں نان مسلم لوگوں کو اس کی راہ پہ لے کے آئیں. اسلام کا یہ مقصد ایک مسلمان کا یہ مقصد تھا بنایا گیا تھا کہ وہ اس فیڈریشن میں آ کے وہ لوگوں کی ماں بہن اور ان کی عزتوں سے لے کیا غور نہیں کرتے ہیں آپ کتنے نوجوان بیٹھے ہیں کتنے وہ لوگ ہیں جو اتفاق ہوں گے. مجھے نہیں لگتا کہ شاید بھی کوئی ہو اگر جو ہے تو میں اس سے سمجھتا ہوں کہ وہ بہت زبردست انسان بن سکتا ہے. ادروائز ہم سب حیوان ہیں. ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارے سب کیوں آ رہے ہیں ہمارے اوپر بہت سارے 10 لاکھ مسلمانوں کا خون ہمارے سر پہ ہے. ہمیں پاکستان بنانے کے لیے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ کا جو نعرہ لگایا تھا اور آپ کو شاید اس کی آئیڈیالوجی نہیں پتا اس کا وزن کتنا ہے آپ کو شاید نہیں پتا. آپ کبھی اسٹڈی کریں لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے. وہ لوگ جو مر چکے ہیں آپ کے نبی نے آپ کے نبی کی جب رحلت ہونے لگی تھی اس وقت بھی ان کی زبان میں صرف ایک لفظ تھا یا میری امت کو بچے. اگر نہ ویسے میرے خیال میں آج ہمارے جو یہ حالات ہیں جو منہ آپ کو بالکل صاف نظر آ رہے ہیں ہمارے اپنے یہ کبھی کسی کا صاف نہ ہوتا. خنزیر اور خنزر بہت بن چکے ہیں. قرآن نے آپ کو صاف صاف بتا دیا ہے. سوچیں اس بات میں کیوں آپ کے ساتھ رہ کیوں بنتی جا رہی ہے. جتنا سود ہمارے معاشرے میں اگر کسی اور معاشرے میں ہوتا ہے تو اس کی اکانومی ساری ڈسٹرو آ جاتی ہے ڈسٹیبل ہو جاتی ہے. آپ کے سامنے کی ایگزامپل ہے امریکہ کی پوری یورپ کی امریکہ کی ان کی کیوں فلوپ ہوئی ہے اکانومی. خدا کچھ سوچیں کچھ تھوڑا سا آپ اس سے سوچیں قرآن کو جو ایک ہمارا علم یہ ہمارے